وافا व दखल जन्ना। اور پھر کلمہ شریف جو ہی آدمی پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کہا میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں کوئی الگ سے وظیفہ پڑھ لیا کروں، تو فرمایا کہ موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا میرے مولا یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں، تو فرمایا کہ موسیٰ اس کا پتہ ہے یہ کتنا وزنی اور کتنا بھاری ہے، اگر ایک پرڈے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پرڈے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پردہ جو ہے اس پہ کلام کریں گے۔ راحت حسین صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راحت صاحب۔ جی سرگودا سے بول رہا ہوں، سید راحت حسن۔ جی صحیح صاحب فرمائیے۔ جی علامہ صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ آخری عشرے میں وہ دعائیں تو ہماری دعائیں مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے حلال ختم ہو گیا ہے؟ تو اس کے سلسلے میں ذرا بتائیے۔ بڑا ریلیونٹ سید صاحب، اور سید زادے سے میں کم از کم اسی طرح کے سوال کی توقع کر رہا تھا کہ ہم جو اتنی دعائیں کرتے ہیں، یہ میرا بھی بڑا کلیم ہے، میں بھی اسی مقدمے پہ بڑی بات کرتا ہوں کہ مجالس بھی ہو رہی ہیں، محافل بھی ہو رہی ہیں، آنسو بھی بہائے جا رہے ہیں، کثرت ہے لوگوں کی، اس کے باوجود یہ مصائب اور آلام جو ہمارے اوپر اس وقت پہاڑ کی صورت میں نازل ہو رہے ہیں، اس میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس پہ کلام کرتے ہیں علامہ صاحب۔ جیسا کہ سید صاحب نے فرمایا کہ کیا ہم کے حلال کا رزق جو ہے وہ نہیں کھا رہے شادی کی وجہ سے، لیکن آپ یہ یقین کریں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن ایک بات، لیکن اس کی دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ وہی چیز دے دیتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو اوپر ہی اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام اعمال دکھائے گا اور اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے دعا مانگی اور تو نے سمجھا قبول نہیں ہوئی، تو دیکھو تو نے فلاں دن فلاں دعا مانگی تھی، مانگی تھی، فرمایا دیکھو ہم نے یہ ثواب لکھ دیا۔ بلکہ وہ یہ توقع کرے گا کہ ساری دعائیں جو ہیں میری وہاں دنیا میں پوری ہوتی ہے اور یہاں پوری بالکل ٹھیک۔ اچھا علامہ صاحب بات تھوڑا سا کمپیکٹ کرتے ہیں بات کو اور اس طرف آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ قوم کہیں حرام تو نہیں کھا رہی، اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا کہ جہاں آپ نے قوم کو یہ تلقین کی کہ اس وقت قوم کو استغفار کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ یہ موقع دیا نا اللہ نے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تو ہیں کہ جن کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کچھ ایسے بھی تو ہیں کہ جن کو بارگاہ سے لوٹا دے گا۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ حلال رزق حلال جو ہے، ظاہر ہے کہاں آج ہم رزق حلال کہاں کھا رہے ہیں، ہمیں تو کھانے سے تعلق ہے، وہ چاہے حلال کا ملے یا حرام کا ملے۔ دیکھیں نا رشوت آپ کے یہاں ہے، میں معذرت کے ساتھ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ رشوت آپ کے یہاں ہے، انڈر دی ٹیبل معاملات آپ کے یہاں ہیں، ذخیرہ اندوزی آپ کے یہاں ہو رہی ہے، کم آپ کے یہاں تولا جا رہا ہے، مہنگائی کا افریج جو ہے وہ اپنے شکنجے میں لیے ہوئے عوام کو، جھوٹ مکر و فریب جعل سازی، جس کی جائیداد ملتی ہے پلاٹس کے پلاٹس جو ہیں وہ قبضے میں لے لیتے ہیں، فائلیں قبضے میں لے لیتے ہیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے نا علامہ صاحب، اور اس پہ بات آپ کو کرنی ہے ضرور انشاءاللہ، تو آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ حضرات انوار رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین آج آپ سے میں نے سوال یہ کیا ہے کہ آخری عشرے کی ابتدا ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، خدا را اب تو سمجھ جائیں۔ علامہ شبیر احمد اظہری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مزید اس قوم کو ان تاکراتوں میں کیا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے وہی حلال اور حرام کے حوالے سے، پوری قوم جو اس وقت جس سچویشن سے گزر رہی ہے، وہ لوگ بھی تو ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس رات میں ان کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا اور وہ بھی اجتماعیت کے ہی عنصر میں آتے ہیں۔ ہاں بالکل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی واضح فرمان ہے، یعنی آج تو ویسے ہم یعنی برائیوں کے اندر، گناہوں کے اندر اور جوئے کے اندر، سٹے کے اندر، پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر ہم جناب مبتلا ہیں، جبکہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو وہ رزق کھاؤ کہ جو ہم نے تمہیں پاک اور صاف اور پاکیزہ عطا کیا۔ یہاں تک کہ رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ ہمارے رسولوں یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو دراصل ہماری جو دعائیں آج کل قبول نہیں ہو رہی، ہر جگہ جھگڑا ہے، ہر جگہ فساد ہے،
تو آپ دیکھ رہے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ کہ آج کل مغنیاؤں کے گانے عام ہو رہے ہیں جناب، سود جناب وہ بینکوں کے ذریعے سے سود جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ شراب، ہمارے لیڈر تو بہت ہی تفخر کے ساتھ جو ہے ایڈ کی صورت میں سود لے کے آتے ہیں، سود لے کے آتے ہیں ایڈ کی صورت میں، وہ سود ہی دیتے ہیں، وہ اصل مال تھوڑی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو سود کھلاؤ۔ جب یہ سود کھائیں گے تو نہ ان میں جہاد کی طاقت رہے گی، نہ ان میں کوئی لڑنے کی طاقت رہے گی، اور نہ ان میں عبادت کی طاقت رہے گی۔ پلاسٹک منی کا کانسیپٹ جو ان کی جیب میں ڈال دیا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب آج کل شرابیں جو عام پہ جا رہی ہیں، بلکہ شراب کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں، یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ شراب کی دکانیں جو وہ کھل رہی ہیں۔ تو جب اسلامی احکامات کی جناب بے حرمتی کی جائے گی اور اسلامی احکامات کو جناب اپنے پاؤں کے تلے روندا جائے گا، اور صاحبان اقتدار جو ہیں وہ اسلام کے خلاف قانون بنائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، یہ ملک اس پہ کلام کرتے ہیں علامہ صاحب۔ رضوان صاحب دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تھوڑی پرابلم بنی ہوئی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ میری وائف صحیح نہیں ہے، اور میری وائف کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ قرآن و حدیث کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی وائف صحیح نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وائف صحیح ہے؟ ہاں جی، میری وائف بھی کہتی ہے کہ میں صحیح ہوں، میں تو وہی میں رہتا ہوں۔ نہیں، صحیح سے مراد کیا؟ ان کا تھوڑا مفصل تھوڑا بتا دیجیے گا پلیز۔ نہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کچھ ایسا یعنی۔ آپ سنسیئر ہیں ان کے ساتھ؟ جی میں سنسیئر ہوں، اور وہ آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں؟ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سنسیئر ہوں، میرے بس ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی۔ ٹھیک ہے، آپ کو بتلاتے ہیں۔ جی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ اور کچھ رہ جاتا ہے اس میں کہنے کو؟ میاں بیوی جب راضی ہیں آپس میں، وہ کہہ رہی میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ رہے میں ٹھیک ہوں، تو ٹھیک ہے، بٹ پھر تو سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے، گھر والوں، کیونکہ وہ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو گھر والے اگر والدین وغیرہ ہیں تو بہرحال ان کا ادب لازمی ہے، ادب لازمی ہے، بات یہ۔ لیکن ایک چیز تو ضروری ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور ہماری نوجوان پوت کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ضرور پیدا ہو کہ والدین کا تقدس بھی اپنی جگہ رہے، ہے نا، اور جو گھرداری کے معاملات ہیں وہ بھی کسی طور سے ڈسٹرب نہ ہو۔ اچھا آپ یہ بتائیے علامہ صاحب، والدین کی بات آ گئی تو اس میں اس رات کے حوالے سے یہ بھی تو ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی؟ بالکل، یعنی یہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ کوئی قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی وہ جنت میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت حقوق الوالدین، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو والدین کا نافرمان ہے۔ اور کمار یعنی جو کہ جوا کھیلنے والا ہے وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح منان یعنی کسی کو دے کے احسان جتانے والا یعنی وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح المنفق یعنی اپنے سودے کو قسمیں کھا کر بیچنے والا وہ بھی جنت میں۔ اچھا مختصر بتائیے، اور اسی طرح شراب پینے والا جو ہے یعنی وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جب تک کہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ اس رات میں آخر میں ایک جملے میں صرف مجھے بتائیے کہ کن کن لوگوں کی بخشش نہیں ہے، صرف ایک جملے میں، وقت بہت کم ہے۔ بخشش جو ہے اس میں مشرک کی نہیں ہے، کاہن کی نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی نہیں ہے، سود خوار کی نہیں ہے، اور اسی طرح چغل خور کی نہیں ہے، ذخیرہ اندوز یعنی بلیک مارکیٹ کرنے والا، ان سب کی بخشش، ظالم کی بھی نہیں، ظالم کی بھی نہیں ہے۔ ظالم تو بہت بڑا ظلم ہے، قطع رحمی کرنے والے کی بھی، قطع رحمی کرنے والے کی بھی نہیں ہے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی توبہ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ پیغام دینا چاہتے ہیں اس موقع پہ؟ آج پہلی طاق رات ہے، پوری قوم آپ کی بات سننے کو منتظر ہے۔ یہی دوں گا کہ خدارہ، جیسا کہ آپ کے عنوان سے ظاہر ہے کہ خدارہ سنبھالیے اور سنبھالیے، یعنی یہ رمضان کا یہ آخری اشرا بھی اگر ہم نے ایسے کھیل کود اور لاہ و لعب اور لڑتے جھگڑتے اور جناب برائیوں کے اندر گزار دیا تو پھر کون سا وقت آئے گا ہماری بخشش کا؟ ٹھیک ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں محروم رہا تو وہ اور کون سی وہ محروم ہی رہے گا، وہ یعنی وہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی نہیں پا سکتا۔ تو میں پاکستان کے عوام سے کہوں گا کہ خدارہ اپنے آپ کو سنبھالیے اور برائیوں کو چھوڑیے اور نیکیوں کی طرف آئیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو، اور یہ زمین جو ہے یعنی پاکستان کی سرزمین امن و سلامتی کی جنت میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ پاکستان کی سرزمین ہائے امن و سلامتی کی سرزمین بن جائے۔ فرماتے ہیں کہ جھگڑا نہ کرو، فرماتے ہیں کہ آپس میں لڑو مت۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ باہم دست و گریباں نہ ہو۔ ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین میں عرض کرنا چاہوں گا
ان کی بات سے مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک نعرہ بلند ہوتا ہے اس قوم کے درمیان کہ آؤ کھیلیں دشمن دشمن، آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن، تیرا لیڈر میرا دشمن، میرا لیڈر تیرا دشمن، مذہب مذہب دشمن دشمن، فرقہ فرقہ دشمن دشمن، آؤ کھیلیں دشمن دشمن، آنکھ پہ پٹی سامنے دشمن۔ لیکن اگر آج اس سوچ کو ناظرین ختم کر دیا ہم نے کہ نعرے لگانے والے نعرے لگاتے رہیں گے، لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ آؤ کھیلیں دوستی دوستی، آنکھ پہ پٹی سامنے دوستی، تیرا لیڈر میرا دوست، میرا لیڈر تیرا دوست، مذہب مذہب دوست دوست، فرقہ فرقہ دوست دوست، آؤ کھیلیں دوست دوست، آنکھ پہ پٹی سامنے دوست۔ جب یہ تصور ناظرین ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ ہم ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، دیکھیں نا، جب ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم ایک ہی ماں کے جائے ہیں، ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے، ہم میں تخصیص نہیں ہے، ہم میں رنگ ایک دوسرے کے مختلف ضرور ہو سکتے ہیں، کوئی کالا ہو سکتا ہے، کوئی گورا ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ دانشور ہو سکتا ہے، کوئی کم عقل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ناظرین ہماری ماں ایک ہے۔ اپنی ماں کے تقدس اور اس کے احترام کو سمجھیں، ان طاق راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، من حیث القوم اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کریں، نمازوں میں سجدوں کو طویل کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور یاد رہے ناظرین کہ کہیں ایک شب قدر کی رات ہے، اس کو تلاش کیجیے گا، صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ اہتمام کیجیے گا، اور گڑ گڑا کر سیلاب زدگان کے لیے اس قوم کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمیں وہ وقار ایک مرتبہ پھر عطا کر دے جو یہ پاکستانی قوم کھوتی چلی جا رہی ہے۔ اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو، کل انشاءاللہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا